شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرو، جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح جلدی آنکھ کھلے گی۔ 2 چمچ مصری بڑی الائچی خربوزے کے بیج پیس کر کھائیں، گردوں اور مثانے کی پتھری کا خاتمہ ہوگا۔ ناشتے کے بعد 3 خشک انجیریں کھائیں، لیکوریا سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ باوضو سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ نیم گرم دودھ میں تھوڑی سی روغن بادام ملا کر کھائیں، بات بات پر غصہ آنا بند ہوگا۔ خشک پودینے کا قہوہ بنا کر پیا کرو، کیلشیم کی کمی دور ہوگی۔ میتھرے کو پیس کر گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، جوڑوں کا درد اور کمر کے درد کو آرام ملے گا۔ 4 کلو پانی میں کدو پکائیں اور 1 ماہ پئیں، پتھری ختم ہو جائے گی۔ ادرک خوراک ہضم کرنے میں مفید ہے، مکھن سے ساتھ کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کالا نمک، اجوائن اور سونف بد ہضمی میں مفید ہے۔ بچوں کو دودھ میں زعفران ملا کر پلائیں، سردی نہ لگے گی۔ خشک پودینہ پانی میں ابال کر پئیں، 10 منٹ میں قے رک جائے گی۔ سرسوں تیل میں لونگ جلا لیں اور بچوں کی ریڑھ کی ہڈی پر ملیں، بچہ چلنے لگے گا۔ آملے کا مربع کھانے سے دل کی گرمی دور ہوتی ہے۔ مصری کی ڈلی چوسا کریں، جسم کی کمزوری نہ ہوگی۔ سردیوں میں انڈے کی زردی کھانے سے زکام نہیں ہوگا۔ کالے زیرے کی چائے پیا کرو، پیٹ گیس اور بد ہضمی نہ ہوگی۔ پیشاب کرتے ہوئے بہت جلن ہوتی ہے تو گاجر کے بیج ابال کر پیو۔ ناخنوں کے فنگس ہیں تو سفید سرکہ اور لیسٹرین ماؤتھ واش ٹب میں ملا کر 45 منٹ پاؤں ڈبو کر رکھیں۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم اور ملائم رہیں گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کبھی موٹا نہیں ہونا چاہتی وہ گیندے کے پھول کا رس لے کر اپنی ناف میں ڈال لیا کریں۔ پیٹ کی چربی، کولے کی چربی، رانوں کی چربی ایسے پگھلے گی جیسے آگ پر گھی پگھلتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہارمو پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر بھویں پھیکی ہیں تو زیتون تیل اور سرما لگاؤ، کالی ہو جائیں گی۔ 15 دن کے بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کریں، آپ کا پاؤں انڈے جیسا سفید ہو جائے گا۔ ٹینشن اور پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ سوتے وقت کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ آپ دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ واش روم میں کبھی مت تھوکا کرو۔ گرم کھانے کو پھونکے مار کر ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کپڑے بیٹھ کر تبدیل کرنے چاہیے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سمجھدار سے مشورہ ضرور کیا کرو۔ زیادہ دیر سونا یادداشت کو کمزور بناتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وٹامن ڈی کی کمی کی علامتیں: ہائی بلڈ پریشر، کمزوری، ذہنی دباؤ، پٹھوں میں درد، سر میں درد اور سونے کی کیفیت، سستی اور ہڈیوں کی کمزوری۔ عورت یا باسی تو پڑا کرے، خاوند اس کی عزت کرے گا۔ صرف 1 چٹکی پھٹکڑی اور 1 چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہوتی ہے۔ گاجر کا جوس میٹابولزم میں اضافہ کرتا ہے۔ گاجر کا جوس فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ گاجر کا جوس ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بڑی پردے دار بیوی بنی پھرتی ہے، رات کو یہ حرکتیں کرتی ہے۔ یہ آواز میری ساس کی تھی، اور جو میں نے اونچی آواز میں سنی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس یہ بات کسے کہہ رہی ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ مجھے اپنی ساس پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ ہر وقت بلا وجہ بولتی رہا کرتی تھی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی میری بڑی بھابھی یعنی کہ میری جٹھانی شہانہ بھابھی سے ہی بات کر رہی ہے۔ شہانہ بھابھی کے ساتھ ان کا روز اول سے ہی جھگڑا چل رہا ہوتا تھا۔ اکثر ہی شہانہ بھابھی نقاب پردے میں رہا کرتی تھی تو میری ساسو ماں کو غصہ آ جاتا۔ بہرحال وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی کہ ایک دن تمہارے پردے کی اصلیت میں پوری دنیا کو بتا کر رہوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ بہرحال میں جب باہر آئی تو بھابھی کے کمرے سے یہ آوازیں آتی سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ میری ساس کا شور بڑھتا جا رہا تھا، ساتھ ہی بھابھی کی چیخوں میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ اب تو لگ رہا تھا جیسے معاملہ واقعی میں سنجیدگی اختیار کر چکا ہے۔ میں جیسے ہی باہر آئی دیکھا تو بھابھی کے کمرے سے ہی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ شہانہ بھابھی عموماً رات کو کمرہ بند کر کے سوتی تھی۔ پتہ نہیں آج کیسے کمرہ کھلا رہ گیا جو ساس ماں اندر ہی چلی گئی۔ یہی سوچتی سوچتی میں بھی شہانہ بھابھی کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ میری ساس نے شہانہ بھابھی کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ باہر لا کر انہیں زمین پر پٹکا اور پھر کمرے کو کنڈی لگا دی۔ بولی کہ تمہارا عاشق جو اندر بیٹھا ہے اس کا حال میں پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی مجھے یقین آ رہا تھا کہ شہانہ بھابھی کا بھی ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ شہانہ بھابھی کا شوہر 2 سال سے دبئی میں مقیم اپنی روزی روٹی کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے میں شہانہ بھابھی کے ہاں ایسی حرکت بہت بری اور عجیب سی تھی، کیونکہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے جب کمانے کے لیے پردیس جاتا ہے تو اسے بھی اس کی وفا کا پاس کرنا چاہیے، شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بھی یہ سوچ کر شہانہ بھابھی سے گھن آنے لگی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے، ایسی عورتوں سے میری ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ بہرحال شہانہ بھابھی فی الحال مجرم کی طرح نیچے پڑی زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ میری ساس نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے انہیں للکارا اور بولی، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، جاؤ جاؤ سائمہ جا کر گھر کا دروازہ کھولو، باہر جو لوگ کھڑے ہیں اس تماشے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ آج ہمارے گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ ساس کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی شہانہ بھابھی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا کے لیے امی ایسا نہ کریں، میرے باپ نے ساری زندگی نیک نامی کمائی ہے، میری بھی معاشرے میں بہت عزت ہے، محلے والے مجھے ایک شریف عورت کے طور پر ہی جانتے ہیں، آپ مجھے بدنام نہ کریں، ورنہ لوگ کبھی میری عزت نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیجیں گے۔ ہاں تو ہمیں کون سا ضرورت ہے تیرے 2 ٹکوں کی، جو تو قرآن نہیں پڑھائے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ویسے بھی میرا بیٹا دبئی میں ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، اور تو جو بچوں کو پڑھاتی ہے وہ بھی آج سب کی نظر میں آ جائے گا تاکہ تمہاری اصلیت سبھی کو پتہ چل جائے۔ امی میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں، بھابھی شہانہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مگر میری ساس پر ایک جنون ہی سوار تھا۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے مجھے ایک بار پھر حکم دیا، مجبوراً مجھے گھر کا دروازہ کھولنا پڑا۔ 3-4 معقول آدمی ہمارے گھر میں داخل ہو گئے۔ میری ساس انہیں پکڑ کر میرے کمرے کے سامنے لائی تھی، جہاں سے بھابھی شہانہ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اجی دیکھتے ہیں آپ، ہمارے گھر میں کوئی آدمی گھس آیا ہے، میری بہو سے ملنے کے لیے کوئی آیا تھا، اندر کمرے میں دبکا بیٹھا ہے، میں نے اسے پکڑ رکھا ہے، آپ لوگ اسے پکڑ کر سوال جواب کریں تاکہ وہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ دوسروں کے گھر جانے کی۔ محلے داروں کی جب یہ بات پتہ چلی کہ ایسا ہو چکا ہے تو وہ بھی میری بھابھی کو مشکوک اور بری نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ ظاہر ہے ایک عورت جو حافظ قرآن ہو، محلے میں ایک اچھی شہرت ہو، جب اس کے بارے میں ایک دن آپ کو یہ پتہ چلے کہ رات کے پچھلے پہر اس سے کوئی مرد ملنے آیا تھا تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہی کہ وہ سب کچھ جو وہ لوگوں کو دکھاتی ہے وہ ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ شہانہ بھابھی کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا پڑی۔ عورت میں ہوس اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو اپنے گھر بلا لے جبکہ وہ شادی شدہ ہو اور ہر معاملے کو سمجھتی ہو، لیکن خیر اب جو ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ مجھے بھی شہانہ بھابھی پر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ شہانہ بھابھی کا شوہر دبئی میں تھا اور ظاہر ہے ان کے لیے یہاں پر رہنا مشکل تھا، مگر یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر مجھے شہانہ بھابھی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، عزت نیلام کر دی۔ ان لوگوں نے مل کر شہانہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی
کوشش کی، دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اندر موجود جو لڑکا تھا اسی نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہوگا۔ سب لوگوں نے دروازہ توڑنے کی سوچی، مگر میری ساس نے اعلان کر دیا کہ وہ خبیث پچھلی کھڑکی سے بھاگ چکا ہوگا، اس لیے ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری ساس نے اہل محلہ سے کہا کہ آپ لوگ اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو اس عاشق کو پکڑ لیتے جو میری بہو سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پچھلی گلی سے نکل کر وہ فرار بھی ہو چکا ہے۔ اس بات نے شاہانہ بھابھی کی عزت خاک میں ملا دی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس ہکا بکا نظروں سے سبھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ محلے دار تو تھو تھو کر کے چلے گئے۔ میری ساس شاہانہ بھابھی پر مکے برسانا شروع ہو گئے۔ بتا تجھے کیا کمی تھی میرے بیٹے میں جو تو نے ایسی حرکت کی؟ میں فون کر کے صبح ہی اسے اس بات کے بارے میں بتاؤں گی، میرے بیٹے کو بھی پتا چلے کہ جس کی بیوی کے لیے وہ پردیس میں اتنی مشقت کاٹ رہا ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے کر کیا رہی ہے۔ اسے بھی تو پتا چلے کہ تم کس قسم کی عورت ہو جس کے لیے وہ اتنی زیادہ دولت کما رہا ہے۔ وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ میری ساس کی باتیں شاہانہ بھابھی کو سمجھ تو آ رہی تھی، مگر وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ آ کر معافی مانگے گی۔ ہم سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شاہانہ بھابھی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچی اور ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، امی جانا میرے شوہر کو کچھ مت کہیے گا، وہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ساس نے یہ بات سن کر شاہانہ بھابھی کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا اور بولی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنی ساس کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تجھے لگتا ہے میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ 3 لفظ بول کر تجھے فارغ کر دے، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا۔ نہیں اماں، میرا تو اس گھر سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ ابا اماں نے مجھے یہی سکھا کر اس گھر میں بھیجا تھا اور میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، یہ سننا تھا کہ میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس کے ترش الفاظ سن کر شاہانہ بھابھی وہاں سے چلی گئی، مگر میرے دل میں بے چینی سی ہونے لگی کہ آخر شاہانہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سب سچائی کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ صبح ایک طوفان ہے جو کہ سب گھر والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کے 3-4 بجے تھے، ہم لوگ نماز کے لیے اٹھے۔ آج شاہانہ بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے بھی دروازہ بجانے کی زحمت نہ کی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی، اب اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں اسے بھی پتا چل چکا ہے کہ کوئی اس کی نماز پڑھنے پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے آج دکھاوا کرنے کے لیے باہر نہیں آئی، ورنہ تو تم جانتی ہو کہ شاہانہ کو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی تھی، لمبی نماز پڑھتی تھی تاکہ سب کو یقین ہو کہ شاہانہ ایک صاف اور پاک عورت ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ میں تو اپنی ساس کی بات کو صحیح سمجھی تھی، مگر جب صبح کے 10 بج گئے شاہانہ بھابھی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے پھر سے نظر انداز کر دیا اور بولی کہ کوئی ناٹک کر رہی ہوگی، کوشش کر رہی ہوگی کہ کہیں کہ ہم آ کر اس کے کمرے کے دروازے پر بجائیں، پھر محترمہ ناراضگی کا اظہار کرے اور دوبارہ باہر آئے۔ میں تو اپنے بیٹے کو یہ بات بتا کر رہوں گی، چاہے وہ جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کر لے۔ کسی طرح ساس کو منا کر میں شاہانہ بھابھی کے کمرے تک لائی۔ کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم نے دروازہ پیٹا، پھر بھی نہ کھلا۔ اب میری ساس کو بھی شک ہونے لگا کہ بالآخر محلے داروں کو بلا کر کمرے کے دروازے کو توڑا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا، میری تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ شاہانہ بھابھی بالکل بے جان ہو کر بیڈ کے وسط میں پڑی تھی، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے، مگر وہ اپنی جان کیسے لے سکتی تھی جبکہ اس جوانی میں کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے جا کر شاہانہ بھابھی کو ہلا کر دیکھا تو واقعی میں مر چکی تھی، ان کی موت کی تصدیق تو ہو چکی تھی۔ شاہانہ بھابھی اپنے جرم کی اصلاح کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کے پاس تو موقع بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکے۔ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری ساس کے دل پر تو اس واقعے کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ جب انہوں نے اپنی بہو کو مردہ دیکھا تو انہوں نے اپنے منہ سے ایک جو لفظ نکالا، خسکم جہاں پاک رہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ اپنے ہی کرتوتوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مجھے اپنی ساس کی سنگ دلی پر حیرت ہو رہی تھی، وہ کیسے اپنی بہو کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتی تھی
جبکہ وہ بہو جو اب اس دنیا میں بھی نہ رہی تھی، میری ساس نے کہا، اپنے ہی کالے کرتوتوں کی تو وجہ سے عورت آج اس سال تک پہنچی ہے۔ اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو آج تک اس کی اولاد ہو جاتی۔ وہ تو ساری بہت باتیں کر رہی تھی جن کی وجہ سے مجھے اب شہانہ بھابھی پر مزید افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حافظ قرآن عورت کی موت یوں ایک الزام پر ہو جائے گی جس کے بارے میں اس نے اپنی صفائی بھی پیش نہیں کی تھی۔ مگر اب ظاہر ہے محلے والوں میں سبھی میں ایک ہی بات پھیل چکی تھی کہ شہانہ بیگم نے اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے موت کی آغوش میں پناہ لی، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہانہ بھابھی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک یتیم لڑکی کو آپ کہاں دفنائیں؟ اس کے گھر والے تو ہے نہیں، اور پھر آپ اپنے بیٹے کو بھی اطلاع کر دیں۔ میری ساس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس بے وفا بد کردار عورت کی موت کے بارے میں کیوں بتاؤں گی؟ کیوں میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب کروں؟ میرے بیٹے کو کچھ اور دن خوش فہمی میں جینے دو، اس کے بعد کہہ دوں گی کہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئے، تاکہ اسے بیوی کے ساتھ ہمدردی نہ محسوس ہو۔ ساس کی باتیں پریشان کن تھی، لیکن ظاہر ہے میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے ساس کو کہا کہ اب ہمیں ان کی تدفین کا انتظام کرنا ہوگا۔ تب میری ساس نے عجیب سی بات بولی، کہنے لگی، دیکھو اس بد کردار بے حیا عورت کے لیے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، میں ہی اسے غسل دوں گی اور تدفین کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ قبر کا انتظام تم کرو، جا کر گورگن کو کچھ پیسے دو تاکہ اس کی قبر کھودی جائے۔ میری ساس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے کوئی کتا یا بلی مر گئی ہو جس کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ اصل حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میری ساس نے جولائی کے مہینے میں گرم پانی چڑھا دیا۔ گرم پانی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ گرم پانی تو سردیوں میں نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ آج تو جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی۔ تپتی ہوئی گرمی میں ایسے پانی کو گرم کرنے کی ضرورت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں اس پانی سے شہانہ کو غسل دوں گی۔ اماں جی کیا ہو گیا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل دیجیے۔ مانا کہ وہ مر گئی ہے، ان کی موت واقع ہوئی ہے، مگر مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، گرم پانی ڈالیں گی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ارے کاہے کی تکلیف ہوگی بیٹا؟ میں تو گرم پانی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی، کھولتا ہوا پانی ڈالوں گی تو گندگی اس کی خود بخود صاف ہو جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسی پلیت عورت کو پاک صاف کروں گی؟ ہرگز نہیں، میں تو بس اس گرم پانی کا استعمال کروں گی۔ کھولتا ہوا پانی جب جسم پر پڑتا ہے تو ویسے بھی ساری گندگی اتر جاتی ہے۔ جسم پر ہی کیا، کھولتا ہوا پانی تو پتھر سے بھی گندگی کو صاف کر لیتا ہے۔ لیکن ساس کی بات سن کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ایک عورت جو مر چکی ہے اس پر کھولتا ہوا پانی ڈال کر آپ اس کی روح کے ساتھ نا انصافی کریں گی۔ مگر میری ساس باز نہیں آئی اور کہنے لگی کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر تم کو زیادہ شوق ہے تو تم اسے خود غسل دے دو۔ میں ایسا کر بھی سکتی تھی، مگر جانتی تھی ایسا کرنے پر میری ساس مجھے ہی برا سمجھے گی، کہے گی کہ اب تم پر بھی میری پہلی بہو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، اس لیے میں ان کے سامنے زبان نہیں کھولنا چاہتی تھی، مگر سچ پوچھیے تو مجھے شہانہ بھابھی پر بے حد ترس آتا تھا۔ پھر دل میں سوچا کہ کھولتا وہ پانی ڈالے یا پھر ٹھنڈا پانی، مردے کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب پانی کی طرف دیکھا تو اب وہ پانی کھول رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اس پانی کو اب اتار دینا چاہیے، پانی کافی گرم ہو چکا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے تو نہیں نہلائیں گی نا؟ ارے بیٹا، گند پر جو بھی ڈالو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو جانتی ہو کہ وہ خبیث عورت تھی، اچھا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے اس دنیا میں ہی مل جائے تو آخرت میں اس کو کم عذاب ہوگا۔ میں اپنی ساس پر حیران تھی کہ وہ ایک مردہ عورت کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ کھولتا وہ پانی مجھے بالٹی میں ڈالنے کو کہا۔ میرا دل اس پانی کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ پانی بہت زیادہ ابلا ہوا تھا، ایسا کہ اس کے گرنے سے بھی ہاتھ جل جائے۔ میں نے پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ بالٹی میں ڈال دیا کہ کہیں یہ مجھ پر نہ لگے، مگر پھر مجھے اسے کمرے تک لے جاتے ہوئے بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے کمرے میں پانی جا کر چھوڑا۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم سب باہر چلے جاؤ، میں اپنی بہو کی تدفین کی ذمہ دار خود دوں، اسے نہلانا دھلانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس اپنی بہو پر کیا ظلم کرے گی۔ کھولتا ہے پانی، ظاہر ہے کسی پر بھی ڈالیں گے تو یہ آپ کی نفرت کی انتہا ہوگی، لیکن اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا تھا، مجھے اپنی ساس پر غصہ بھی آ رہا تھا،
دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ عورت میرا کیا حشر کرے گی۔ میری شادی کو تو ابھی 2 مہینے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے زیادہ زبان بھی نہیں چلانا چاہتی تھی، سو میں نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میری باقی تینوں نندیں بھی کمرے کے باہر جمع ہوگی۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میری ساس کی چیخوں کی آواز سن کر نندوں نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر ساس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، دروازہ کسی طرح کھول لو۔ میری ساس کی آواز آنا بند ہوئی۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ میری تینوں نندوں کے چہرے سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ساس کی چیخیں کی آوازیں بھی آنا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے دوسری طرف سے جا کر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساس نے کمرے کی کھڑکیوں کو بھی پیچھے سے بند کر رکھا تھا۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ تو ویسے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ کل رات کو محلے داروں نے دروازہ توڑ دیا تھا، اب دوسرے کمرے کے دروازے کو بھی توڑنا جانا پڑتا تھا۔ محلے والوں کو ایک بار پھر سے بلایا گیا۔ ایک مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے کو توڑنے کا عمل شروع ہوا۔ میری نندے کمرے کے باہر جمع ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی پر بھی اپنی بھابھی کو آشکار نہیں ہونے دیں گی، اس لیے کمرے کے باہر وہ خود کھڑی تھی۔ انہوں نے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری تینوں نندیں کمرے میں بند ہو گئی۔ انہوں نے دروازے کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اندر کمرے میں مکمل خاموشی تھی، البتہ میری چھوٹی نند کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ میری بڑی نند نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ میں ٹھنڈا پانی اندر کمرے میں لے گئی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ ایمبولینس کیوں آئی تھی، مگر اس کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری نندوں نے بھابھی شہانہ کا جنازہ نکال دیا۔ سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ وہ عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ نے کہا کہ شہانہ کی بد دعا لگی ہے۔ ان لوگوں کو شہانہ جیسی عورت پر انہوں نے غلط الزام لگا دیا تھا، جبکہ دوسری طرف نند کا رونا پیٹنا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی بھابھی کی مجرم ہے۔ اس نے تو سب عورتوں کے سامنے چلاتے ہوئے کہا، یہ بھی کہہ دیا کہ بھابھی کو میں نے مارا ہے۔ یہ بات تو ہم سب نے اس لیے نظر انداز کی کیونکہ وہ چھوٹی تھی، ان کی عمر بس 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام لگانا ناممکن سی بات تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے منہ سے بول رہی تھی، مگر ہم سب جانتے تھے کہ اس کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک 30 یا 35 سالہ عورت کو قتل کر دے۔ کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا، مگر میری چھوٹی نند بار بار رونا پیٹنا کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو بھی پتا تھا اماں نے بہت بڑی خطا کی۔ ان کی باتیں سن کر محلے داروں کی آنکھوں اور کانوں کو ہاتھ لگنے لگے۔ کسی نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں ایک ہی دن میں 2 وارداتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال اب شہانہ بھابھی کی تدفین کا وقت آ گیا۔ میری چھوٹی نند دھاڑے مار مار کر روتی رہی، جبکہ اس سے پہلے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ گھر میں میری ساس کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ بھابھی شانہ کو قبرستان میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھابھی شانہ کی تدفین کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ تب مجھے اپنی ساس کا خیال آیا، وہ کہاں پر گئی ہے؟ میں نے یہی بات اپنی بڑی نند سے پوچھی تو کہنے لگی، امی کو ہم نے خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ خالہ کے گھر؟ مگر کیوں؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ میں نے اپنی بڑی نند سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ امی، کیونکہ اپنی بہو کے جانے کا صدمہ ہے اس لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے گھر رہیں گی۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، مگر ظاہر ہے میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری تینوں ہی نندیں بڑی روب والی تھی، بس چھوٹی کچھ کم تھی، مگر وہ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ خیر، بھابھی شانہ کی تدفین کے بعد میری چھوٹی نند رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے رونے دھونے کی وجہ سے گھر میں سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے اسے بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر کہنے لگی کہ ابھی تو امی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مجھے اپنی ساس کے بارے میں تجسس تو ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ میں اکثر ہی دیکھتی تو وہ اپنی امی کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو سب سے کب تک چھپا سکتی تھی۔ ایک دن میری ساس کو دوبارہ سے گھر لایا گیا تو ان کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کافی حد تک بگڑا ہوا تھا، چہرے کا گوشت لٹک چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ میری ساس تو ایسی تھی ہی نہیں۔
ان کا چہرہ خوبصورت اور ابھی تک تر و تازہ تھا، مگر چہرے کا لٹکا ہوا گوشت دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تب پتا چلا کہ وہ گرم کھولتا پانی غلطی سے ان کے چہرے پر گرا تھا، اور کچھ مدد نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کے پانی نے نہ صرف انہیں جلا دیا تھا بلکہ ایسا زخمی کیا کہ دوبارہ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میری ساس کی زبان بھی عجیب طریقے سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایک طرف کا ہونٹ بھی جل چکا تھا، اور ظاہر ہے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ حالانکہ گرم پانی کا جلا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر میری ساس کا جلا ہوا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا تو گال پورا جل چکا تھا، جبکہ اب وہ پچھتا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی، دیکھو بیٹی، میں اپنے اسی منہ سے ایک نیک عورت کے لیے بکواس کرتی تھی، جبکہ اب یہ لٹک چکا ہے۔ میں نے سب محلے والوں کے سامنے اپنی بھوکی برائی کی اور اپنے بولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میری ساس کا یہ حال دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ پر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بڑا سچ تو یہ دنیا کے سامنے آیا بھی نہیں۔ میری نند دن رات اپنی ماں کو دیکھ کر روتی اور کہتی کہ بھابھی دیکھ لینا، ایک دن میرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم بار بار خود کو کیوں کوستی ہو؟ کہنے لگی، شہانہ بھابھی کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکا جس کا نام عارف، اسے اماں نے ہی گھر بلایا تھا۔ اس سام میں میں بھی اماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، میں نے بھی اماں کے ساتھ مل کر بدنام کیا۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے بخش دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم جیسے کم بخت اپنی زندگی میں بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ زندگی بھر اسے اور کوئی بیماری نہ سہی مگر پچھتاوے کا ڈنگ ضرور ڈستا رہے گا، کیونکہ پچھتاوا ایک بار دل میں آ جائے تو پھر زندگی بھر نہیں جاتا۔